تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں صحابہ کرام کے اس سوال کا ذکر تھا، یسألونک عن الأہلہ۔ محبوب، یہ حضرات صحابہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کبھی گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے؟ قل، آپ بتلا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے اوقات کو پہچاننے کے لیے ہے اور حج کے لیے ایک بہترین کیلنڈر ہے، تاریخوں کا تعین اس سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حج کا ذکر تھا۔ اب حج کے بعد حج ایک عبادت ہے اور خانہ کعبہ سے جو دوسری عبادت متعلق ہے وہ عمرہ ہے۔ تو آگے آیات میں چونکہ عمرے کا ذکر آنے والا ہے تو عمرے کے موقع پر جو ایک خاص قتال کی نوبت آتے آتے بچ گئی اور آئندہ بھی اس کا ایک خدشہ لگا ہوا تھا، تو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی احکام بیان فرما دیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا سورج جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر طلوع ہوا تو پورے جزیرۃ العرب کے اندر، مکے کے اندر قریش نے اور تمام لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب 13 سال مکے کی سرزمین کے اندر ہو گئے اور لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے، یہاں تک کہ حضرت بلال کی قربانیاں دیکھیں، عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ایک الگ مستقل کیفیت ہے، داستان ہے کہ ایمان لانا اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے اندر ڈالنا تھا۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ وہاں سے نکل کر کے وہ حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے وہاں تک بھی ان لوگوں نے پیچھا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پر بھی ان لوگوں نے ہدیہ تحائف لے کر کے وہاں پر بادشاہ کے پاس گئے کہ ہمارے ملک سے کچھ غلام بھاگ کر کے تمہارے یہاں آ گئے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو کہیں چین کا سانس نہ لینے دیا جائے۔ وہ تو بادشاہ وہاں کا سمجھدار تھا اور اس نے ان کی ایک نہ سنی، اور پھر وہ حضرت جعفر طیار کی جو تقریر وہاں پر ہوئی اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، یہاں تک کہ بالآخر 13 سال تک اللہ کی طرف سے ایک ہی آواز تھی، فاعفو واصفحوا، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، چھوڑتے رہو، یعنی کسی سے کوئی انتقام، کوئی بدلہ نہیں لینا ہے۔ بالآخر مدینہ پہنچے، وہاں جا کر کے سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے، 3 ہجری کے اندر حج بھی فرض ہو گیا۔ اب صحابہ کرام جن کو مدتوں ہو گئی اپنا گھر چھوڑے ہوئے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو چھوڑے ہوئے، تو انہیں یاد آتی تھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت تو کم از کم کر لیں۔ اور آپ علیہ السلام چونکہ ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ہی اس لیے رکھی تھی کہ یہ امن کی جگہ رہے، بت پرستی سے پاک رہے، لیکن زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے وہاں بتوں کا ایک بڑا انبار اور پورا بت خانہ بن گیا۔ تو
تو آخری امت اور آخری پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو ان کی ملت پر ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو کہ پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے. جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، دعا مانگ کر کے گئے تھے. تو اب ان کا ارادہ ہوا کہ اللہ کے اس گھر کو جا کر کے دیکھیں، طواف کریں. تو سن 6 ہجری کے اندر پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو، جن میں جن کی تقریباً ایک روایت میں 1400 ایک روایت میں 1500 کی تعداد ہے، لے کر کے نکلے. اور ہدی کے جانور یعنی جو اللہ کی نیاز ہوتی ہے ایک طریقے سے قربانی، ان کو بھی ساتھ لے لیا. مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ بالکل مطمئن رہیں کہ ہم لڑنے جھگڑنے کے واسطے نہیں آ رہے ہیں. اب جیسے ہی قریش کو خبر لگی تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر جا کر کے راستہ روک دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ ایک لمبی داستان ہے کہ کبھی کسی کو بھیجا، کبھی کسی کو بھیجا. بالآخر یہ بات وہاں پر صلح ہوئی. صلح کے اندر بڑی عجیب باتیں تھی. ہمارا کوئی آدمی چلا جائے گا تو واپس دینا پڑے گا، تمہارا آئے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے کے اندر بھی تھے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے. اسی لیے اس کو فتح مبین نام رکھا گیا، اس کا صلح حدیبیہ کا. اس میں بات طے ہوئی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، چونکہ قریش بھی جنگ کر کر کے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال تو تم طواف نہیں کر سکتے، آئندہ سال 3 دن کے لیے ہم حرم خالی کر دیں گے اور تم 3 دن طواف کر لینا اور کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر کے نہیں آؤ گے. اب بہرحال جب یہ صلح ہو گئی تو صحابہ وہیں سے واپس لوٹ گئے. اب جب آئندہ سال عمرے کی قضا کے لیے وہ آ رہے تھے تو ان کو ایک خدشہ تھا. ڈر یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ، ان کی زبان کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں، جب یہ ہمیں اپنے وطن سے نکال سکتے ہیں. ظلم تو پہلے بہت کر رکھے تھے، اور اس سال سن 6 ہجری میں انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھ بددیانتی کر دیں، ہمیں وہاں بلا کر کے پلاننگ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں. ڈر تو لگا رہتا ہے. تو 2 باتیں صحابہ کو ستا رہی تھی. ایک تو یہ کہ اشہر حج جو ہیں 4 مہینے، ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی مکے کے لوگ احترام کرتے تھے. ان میں سے ایک ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک رجب کا مہینہ ہے. ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. البتہ اتنا ضرور ہوتا تھا کہ قریش کو یا کسی کو اگر کسی سے دشمنی نکالنی ہے اور 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ پڑ رہا ہے تو یہ آگے پیچھے مہینوں کو گھٹا لیتے تھے. اس کا ذکر آگے چل کر کے قرآن میں ہی آئے گا، لیکن اس کی قضا کے طور پر کوئی نہ کوئی مہینہ خالی چھوڑتے تھے کہ اب یہ مہینہ یہ ہو گیا. یعنی اتنا احترام پھر بھی تھا ان کے اندر. تو صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر زیادتی کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، بلد امین ہے اور مقدس شہر ہے، اور بیت اللہ، بیت المسجد حرام، اس کی حرمت کا بھی حکم ہے. تو اس میں کیسے کریں ہم؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اجازت دے دی کہ اپنی طرف سے تم کچھ مت کرو. اگر وہ تم کو اس لڑائی پر آمادہ کریں تو چونکہ سبب وہ بن رہے ہیں، اس لیے جہاں بھی ہو، جو بھی موقع ہو، جو مہینہ ہو، پھر تمہیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کرنا ہے. اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو تو تم بھی پورا بدلہ ان سے لے سکتے ہو. یہ مفہوم ہے آیت کا. تو اس شکل میں کوئی اعتراض بھی نہیں رہتا. بہت سے لوگ قرآن پاک کی ان آیات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مار دھاڑ کا حکم ہے، یہ غلط بات ہے. سچویشن دیکھی جاتی ہے. دنیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ظلم کو برداشت کرے. ظالموں کے خلاف ہر حکومت کھڑی ہوتی ہے. تو ظلم کو مٹانے کا نام ہی جہاد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب اس کو دیکھیے، آیات جب آپ سنیں گے، کل میں نے تقریباً 30 35 40 منٹ اس کا پورا مضمون آپ کو سمجھا دیا تھا، صرف آج ترجمہ کرنا باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور لڑو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑے، مطلب یہ ہے جو تم سے لڑے ان سے لڑنا ہے، اور جو تم سے نہ لڑے ان سے نہیں لڑنا ہے۔ تو کلیئر ہے، یعنی اگر لڑائی کی ابتدا ادھر سے ہو تو اپنے ڈیفینس کا، اپنے بچاؤ کا حق تو ہر بندے کو ہے۔ یہ تو کمالی ہے کہ تم پر کوئی حملہ کرے اور تم صوفی جی بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ڈیفینس کا، بچاؤ کا حق ہر بندے کو ہے۔ اس لیے اگر وہ تم پر عمرہ کرنے کے لیے تم جا رہے ہو اور وہ اس بات کا خیال نہ کرے کہ اشہر حج چل رہے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والی جگہ ہے، اگر وہ اس چیز کا خیال کیے بغیر تم پر ہاتھ ڈالے تو اب اجازت ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے قتال کرے، اور جو تم سے قتال نہ کرے ان سے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن ساتھ ساتھ شرط لگا دی کہ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی کہ بریک لگاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں چھوڑتا کہ جو چاہو کرو۔ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے بھی کچھ اصول آداب ہوتے ہیں، جو تمہارے مقابلے پر آئے جوان اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قتل کر دیا، ان کے جو علماء درویش ہیں، راہب ہیں، پادری ہیں، ان کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی زخمی ہو، زخمی کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، ان کو الگ کیا جاتا ہے، ان کی مرہم پٹی دوائی کی جاتی ہے ان کی۔ اسی طریقے سے جو فصل ہوتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں مویشی، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بڑے اصول آداب ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اپنی طرف سے زیادتی مت کرو، اگر تم نے زیادتی کر دی تو ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کتنی تعلیم ہے کہ اگر تمہیں بدلہ بھی لینا ہے تو کب؟ جب وہ تم پر زیادتی شروع کرے، تم اپنے ڈیفینس کے اندر، اس کو دفاعی جنگ کہتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے۔ آگے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں وہ تم کو نقصان پہنچائے۔ مقصد یہ ہے مکۃ المکرمہ کے اندر تم رہ رہے تھے، اگر وہ وہاں پر تم جب جاؤ گے عمرہ کرنے کے لیے تمہیں تکلیف پہنچائے تو تمہیں بھی اجازت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ تم پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو کیا تم بالکل نہیں جی ہم تو بہت احترام کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اب تمہیں بھی اجازت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پھیلانا۔ فتنہ کیا ہے؟ مکے کی سرزمین کے اوپر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، اللہ کا نام لینے پر پابندی لگانا، ان کی جان کے دشمن بن جانا، یا اسی طریقے سے کھلے عام کفر اور شرک کو پھیلانا، یہ سب فتنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک طرف فتنہ ہے اور ایک طرف قتل ہے، دو مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے اذا ابتلا ببلیتان فاختر احونہما، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، جب دو مصیبتیں سامنے ہوں تو ان میں سے آسان کو چنا جاتا ہے اور بڑی مصیبت کو بچا جاتا ہے، اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی نئی گاڑی سیکھے اور سیکھنے کے بعد جب اس کو ڈرائیونگ لائسنس دینے لگے تو اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کا ہم امتحان لے کر کے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیں گے، یہ بتاؤ اگر تم گاڑی چلا رہے ہو، 5-10 آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے راستے میں ڈمپر آ رہا ہے بڑا، اور ایک طرف سے کوئی کتا بلی یا کوئی بھینس آ رہی ہے اور بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، یا تو ڈمپر کے اندر ٹکر لگے گی یا اس کتے بلی یا اس کے بھینس کے اندر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کریں گے آپ اس سچویشن کے اندر؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ڈمپر کے ساتھ ٹکر لے لی تو 5 کے 5 آدمی ختم ہو جائیں گے، گاڑی بھی کہیں اور
پتہ نہیں چلے گا، اس کا ماچس کی طرح اڑ جائے گی۔ اور اگر کتے بلی بھینس کے ساتھ ٹکر لی تو ٹھیک ہے، بھینس کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کم سے کم انسان تو محفوظ رہیں گے، اور انسانوں کی جان ان کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ تو جب دو مصیبتوں کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے تو اخف جو ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، اس کو چنا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے زمین پر کفر اور شرک کے ساتھ دندناتے پھرنا، مسلمانوں کو تکلیف دے کر کے ان کو مکے سے نکالنا، جلا وطن کرنا، ان پر ظلم زیادتی کرنا، ایک طرف تو یہ مصیبت ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس ظلم کو فریش کر دیا جائے۔ جیسے کسی کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس عضو کو پہلے نمبر پر ایک دم کاٹ دیتا ہے تاکہ یہ آگے کی طرف نہ بڑھے۔ تو کینسر والے عضو کو کاٹنے کو کوئی آدمی برا نہیں کہتا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ تو پورے جسم کو خراب کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کو سمجھایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ قتل و قتال خون ریزی یہ کیا حکم ہو گیا۔ فرمایا کہ جو وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کا نام لینا مشکل کر دیا، حالانکہ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، پیدا اللہ نے کیا۔ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ انسان زمین پر شرک کرے۔ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ سب کچھ میں کرتا ہوں لیکن دوسروں سے مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ آگے دیکھو کتنی اہم ہدایت، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے صحابہ تمہیں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم قتال مت کرنا اللہ کے گھر مسجد حرام کے پاس۔ کب تک؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں۔ اگر وہ تم سے وہیں پر قتال شروع کر دیں تو پھر تم یہ مت سوچنا کہ مسجد حرام ہے ہم کیوں کریں، اس لیے کہ مسجد کا تقدس اس وقت تک ہے جب تک کہ اگلے والا بھی اس کا تقدس کر رہا ہو، اور اگر وہ تقدس پاکیزگی نہیں جانتا تو پھر تمہیں بھی پاکیزگی کا خیال نہیں کرنا ہے، اسی کے لہجے میں اس کو سمجھانا پڑے گا۔ ایک مثال دوں اس کی، مسجد کے اندر کوئی موذی جانور آ جائے، سانپ، بچھو یا کوئی درندہ پھاڑ کھانے والا جانور، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے باہر ہیں، آپ سوچیں کہ بھائی مسجد کے اندر نہیں مارنا اس کو۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ وہ تم پر رحم نہیں کرے گا، اسے نہیں پتا یہ صوفی جی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وہ ڈس لے گا تم کو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نماز توڑو اور پہلے اس کو مارو۔ تو جی حدیثیں نہیں ہے، کیوں؟ مقصد یہی ہے کہ تم صوفی جی مت بنو، اس وقت یہ مت سوچو کہ مسجد ہے کیسے ماروں، ناپاک ہو جائے گی، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ حضرت بہلول دانا ان کا واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پوچھا، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، سوال کیا بہلول دانا نے کہ حضرت قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، ہر امت میں نذیر ڈرانے والا آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتا جو ہے یہ بھی ایک امت ہے، ان کی ایک جماعت ہے کتے کتیوں کی، کیوں جی؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ پرندے ہوں چرندے ہوں ان کی بھی امتیں ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں۔ تو کتوں کے اندر کون نذیر آیا ہے، ان کو ڈرانے والا کون آیا ہے؟ سوال کر دیا کس نے؟ بہلول دانا نے۔ بڑے عجیب آدمی تھے۔ امام ابو یوسف تو حیرت میں پڑ گئے، بڑے عالم ہیں، حالانکہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، کہ کیا بتاؤ کتوں کے اندر کون نذیر آیا، کون آیا ڈرانے والا؟ وہ کہنے لگے حضرت مجھے تو معلوم نہیں، اگر آپ ہی روشن ڈال دیں تو اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے جیب سے پتھر نکالا بہلول دانا نے، ان کے جواب ایسے ہی ہوتے تھے کہ دیکھو کتوں کا نذیر یہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مثال دی کہ اگر کتا تم کو بھونک رہا ہے اور تم اس کو کہو کہ دیکھو جی جماعت کے 6 نمبر میں سے 4تھا نمبر اکرام مسلم ہے، بھائی صاحب اکرام کرو، میرا میں مہمان ہوں یہاں پر، چوہن مانگ کر کے اندر آیا ہوں، تو وہ سمجھے گا؟ بتاؤ، اس کو نہیں پتا ہے، اکرام مسلم نہیں سمجھے گا، وہ اکرام سمجھتے پتھر دکھاؤ تو بھاگ جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے نذیر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے جواب الگ الگ ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے،
اور اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، تو اسلام میں اس کو فریش کرنے کے لیے اجازت ہے کہ اس ظلم کو روکو. اسی کا نام جہاد اور قتال ہے. باقی کو یہ نہیں کہ بھئی کہیں یہاں بم پھاڑ دیا، وہ یہ تو آتنکواد ہے، اس دہشت گردی، اس کی کون اجازت دے گا؟ بہرحال وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ صحابہ کو تعلیم دی کہ تم قتال مت کرنا مسجد حرام کے پاس. کب تک؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں. اگر وہ وہیں پر قتال شروع کر دے تو اب تمہیں صوفی جی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی وہاں پر اپنا ڈیفینس کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم کو قتل کرتے ہیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کا کی جزا اور بدلہ یہی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، آگے فرمایا پس اگر وہ باز آ جائیں. باز آنے کا مطلب یہ ہے ظلم و ستم جو انہوں نے کر رکھا تھا اس کو بند کر دیں، تو تم بھی ان کا راستہ چھوڑ دو، سیدھی بات ہے. یا وہ توبہ تلہ کر کے اسلام قبول کر لیں تو بھی پھر وہ باز آ گئے، چھوڑ دو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.